اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ساتھ ایک بہت ہی میرے عزیز، میرے بڑے بھائی، میرے مینٹور دوست موجود ہیں۔ یہ ایک صحافی بھی ہیں، ٹی وی اینکر پرسن بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں اور لائف کوچ بھی ہیں اور لیگل ایڈوائزر بھی ہیں۔ اس کے ساتھ بہت سارے ان کے راز ہیں۔ تو آج میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ان سے بات کی جائے اور ان سے پوچھا جائے، کیونکہ ان کو یہاں پر انگلینڈ میں آئے 30 سال ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے ان سے ملاقات کر کے ان کی اوپینین جاننا بہت لازم سمجھا۔ آج کا یہ پروگرام بہت مزیدار ہونے والا ہے۔ مختوم امجد شاہ ان کا نام ہے اور شاید آپ نے ان کو دیکھا بھی ہو اکثر ٹی وی پر اور ادب کے پروگرام پر یا ایز اینکر۔ تو جو آج ہم بات کرنا چاہیں کہ یہاں کے جو نوجوانوں کے مسائل ہیں، جو پاکستان سے یہاں پر آتے ہیں، ان کے لیے کس طرح کا ایک اسٹرگل ہے یہاں پر، اور جو آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہمیں کیا رائے دے سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنے 30 سال کی ایج میں یہاں پر کتنا ڈفرینسز دیکھا ہے۔ چلیں ان سے انٹرویو کی اسٹارٹنگ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ صاحب صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک۔ یہ چھوٹا سا میں نے آپ کا تعارف کرانے کی کوشش کی ہے، اور آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں، کتنی دیر ہو گیا اور آپ کا کون سے ٹی وی کے ساتھ آپ کام شام اپنا کرتے رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے آج بطور خاص آج کے پروگرام کے لیے دعوت دی، اور مبارکباد بھی دوں گا کہ آپ بڑے اچھے پروگرام میں نے دیکھے آپ کے یوٹیوب پر۔ آپ بڑے اچھے پروگرام یوٹیوب پر، معلوماتی پروگرام کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک رہی بات میری، تو مجھے 30 سال کا عرصہ یہاں برطانیہ میں مسلسل رہتے ہوئے ہو گیا ہے۔ اسی دوران میں نے یہاں سے یونیورسٹی سے کچھ ڈگریز کی ہیں، تعلیم حاصل کی ہے، پروفیشنل تعلیم حاصل کی ہے، ہوم آفس میں کام کرتا رہا ہوں، کاؤنٹی کونسل میں کام کرتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میری جو میڈیا لائف ہے اس میں میں بی بی سی پر بھی، اور یہاں مینچسٹر میں ڈی ایم ٹی وی ہوا کرتا تھا، اس پر بھی کام کرتا رہا ہوں۔ اہل بیت ٹی وی ہے، ہدایت ٹی وی ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ٹیلی ویژن سینٹرز ہیں یہاں پر، ٹی وی اسٹیشنز، جہاں مجھے دعوت دی جاتی ہے، جن پر میں بطور اینکر یا بطور مہمان تجزیہ کار وقتاً فوقتاً کام کرتا رہتا ہوں۔ مختلف موضوعات پر میرے جو شورائے آفاق جو پروگرام ہیں ان میں ایک تو میرا لیگل ایڈوائس کا پروگرام، جس میں ہم جنیرک ایڈوائس اپنے فالوورز کو ہم دیا کرتے ہیں، اسپیسیفک نہیں، جنیرک۔ اور ایک پروگرام میرا غزل شب کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہوا ہے۔ ایک تجزیہ کا میرا پروگرام ہوتا ہے کرنٹ افیئرس کا، اس میں ہم دنیا بھر میں، پاکستان میں، برطانیہ میں، یورپ میں جو روزمرہ کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں ان پر ہم کرنٹ افیئرس پر ہم گفتگو کرتے ہیں مختلف مہمانوں کے ساتھ۔ تو یہ میرے سارے پروگرام ایز این اینکر میں یہ پروگرام کرتا ہوں۔ ایک پروگرام میرا جو بطور مہمان کے، تجزیہ کار کے جو میں کرتا ہوں وہ کرنٹ افیئرس کا ہے، وہ پلس نیوز ٹی وی پہ بھی ہم کرتے رہے ہیں، اور بہت سے دیگر چینلز پہ ہم کرتے رہے ہیں۔ اب ہمارا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، اس پر کام کر رہے ہیں، اور اب آپ کے یوٹیوب چینل پر بھی ہم بہت شکریہ آپ کے ساتھ ان پروگرامز میں وقت فوقت حصہ لیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا، پہلا جو میرے ذہن میں جو کویشچن ہے، کیونکہ یہ میرا جو ویڈیوز بنانے کا مقصد یہی ہے کہ کیونکہ پاکستان کے اندر مجھے کافی لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ ہم نے باہر آنا ہے، اور کیونکہ میں یہاں پر تقریباً مجھے بھی 12 to 15 ایئرس ہو چکے ہیں یہاں پر، تو میں نے یہاں پر حالات دیکھے ہیں، پاکستان کی بھی اسٹرگل دیکھی ہے۔ تو میرا ایک اپنی ایک رائے بن چکی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اندر اگر آپ کی اچھی انکم ہے تو آپ وہاں پر مور دین 1 لاکھ اگر آپ منتھلی اپنی آپ کی انکم ہے تو آپ آئی تھنک وہاں پر ایک بڑی اچھی زندگی اپنے ماں باپ کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ گزار سکتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ یہاں پر آنے کے بعد جب انسان 10-15 سال گزار لیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یار اپنے ملک میں چلے، یہاں پر سب کچھ ہے، وہ کہتے ہیں میٹھی جیل ہے، تو یہاں پر سب کچھ ہونے کے باوجود وہ خوشی نہیں ملتی انسان کو۔ تو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ میں سے اتفاق نہ کر رہے ہو، لیکن اسی لیے آج آپ سینئر ہیں اور ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ میرا جو فرسٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ جو نوجوان آپ یہاں پر آئے، آپ نے اسٹرگل کیا دیکھی یہاں پر؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے، اور جو بھی آپ کے حالات ہیں، جو آپ کے ذہن میں ہے، جو آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ پہلے تو اس کو ورک آؤٹ کریں۔
ساری چیزوں بالکل کو۔ اس کے بعد پھر جہاں آپ نے جانا ہوتا ہے آپ وہاں کی معلومات لیں، وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور آپ کے کتنے چانسز بن سکتے ہیں، اس پہ آپ کام کریں۔ اپنے پروفیشنل جو کوالٹیز ہیں آپ کی، پروفیشنل ایجوکیشن ہے، اس پہ غور کریں، اس کو ڈیولپ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ کس فیلڈ میں کیا کر سکتے ہیں۔ ایک جنیرک سی بات ہم یہاں کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں آج ہم کوئی اسپیسیفک کسی کا سوال کا جواب تو نہیں ہے، لیکن ایک جنیرک سی باتیں ہم آج کریں گے، اور اس میں یہ ہے، دیکھیے پاکستان کے، برطانیہ کے اور یورپ کے ماحول میں، حالات میں، معاشیات میں بہت فرق ہے۔ آپ کو کیا ایک ایسا مجھے فرق بتائیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بہت اچھا ہے؟ پہلے آپ یہ بتائیں۔ دیکھیے فرق میرے لیے اچھا آپ کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا، دوسرے کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی opinion بتائیں۔ دیکھیے یہاں پہ ایک چیز جو بطور خاص ہے کہ اگر آپ محنت کرنا چاہیں نا تو آپ کو چانسز مل سکتے ہیں۔ جن دنوں میں یہاں آیا تھا تو آئی ٹی میں بہت چانسز تھے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بہت چانسز تھے ان دنوں۔ یہاں مجھے یاد ہے اچھی طرح ارلی 90s میں یہاں نرسنگ میں، ہاسپٹلز میں ایک سیلاب آیا ہوا تھا فلپینز نرسز کا۔ اچھا، لاکھوں کی تعداد میں ان دنوں میں برطانیہ نے نرسز جو ہے امپورٹ کیے۔ اب انڈیا کا آیا ہوا ہے، ابھی انڈیا کا ڈاکٹرز کا بہت بڑا سیلاب ہے، پاکستانی اب تو پاکستانی بھی بہت ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے یہاں آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ اگر مختلف روٹس ہیں، اگر آپ پروفیشنل روٹس پہ آ رہے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کی پروفیشن کیا ہے، اور یہاں پہ وہ اس ڈپارٹمنٹ میں آپ کے چانسز کتنے بن سکتے ہیں، اور آپ اس روٹ کے تھرو آئیں۔ لیکن اگر آپ آ رہے ہیں کہ میں وہاں جا کے کوئی پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کروں اور اس کے بعد پھر میں اس روٹ میں جا کے اپنی جو جاب ہے اس پہ اپرچونیٹیز کو دیکھوں، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ پہلے یہ اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں کہ آپ نے ایجوکیشن کس قسم کی کرنی ہے۔ مثلا اگر آپ نرسنگ کی ہی بات ہوئی ہے، اسی کو لے لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ برطانیہ میں، یورپ میں نرسنگ میں میرے چانسز ہیں، تنخواہیں بھی کافی ڈیسنٹ ہیں، اچھی خاصی تنخواہ ہے۔ پاکستانیوں کے لیے تو خاص طور پہ جو نئے یہاں آتے ہیں ان کے لیے بڑی ریزنیبل تنخواہ ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اب ہم چونکہ یہاں سیٹل ہو چکے ہیں، ہمارے لیے شاید وہ تنخواہ اتنی زیادہ ہمیں محسوس نہ ہوتی ہو، اخراجات بھی پھر ویسے ہی ہیں۔ اب ایک شخص، میں 50-60 جاب کی جاب میں کر چکا ہوں، تو میرے لیے شاید 20,000 کی جاب اتنی اٹریکٹیو نہ ہو، لیکن جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے اتنی 20-22-25,000 کی جاب جو ہے وہ کافی ریزنیبل ہوتی ہے۔ ایسے جو میں نے آپ کی یہ آنسر سے مجھے بڑا اچھی لگی یہ بات جو میں نے اڈاپٹ کیا کہ آپ میک شور کہ آپ آ کس لیے رہے ہیں یہاں پر۔ جو ابھی ہمارے شاہ صاحب نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے یہ سیٹ کریں کہ آپ نے آنا کس بیس کے اوپر۔ اگر اسٹڈی بیس کے اوپر آ رہے ہیں تو میک شور یو فنش یور اسٹڈیز، ٹھیک ہے، اور اگر آپ ورک پرمنٹ کے لیے آ رہے ہیں تو میک شور آپ کا اس کے پاس پلان ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تیسرا جو آپ کے پاس اور کون سا آپشن ہے؟ دیکھیں جب آپ اگر اسٹوڈنٹ کی بات ہو رہی ہے تو اگر ہم اسٹوڈنٹ کی بات کریں، اگر آپ اسٹڈیز کے لیے آنا چاہ رہے ہیں تو آپ میک شور کریں کہ آپ واقعی اسٹڈیز کریں۔ بہت ساری ایک مت بنی ہوئی ہے جی ایک بار اتنے چلے جائیے، بہت سارے اسٹوڈنٹ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے، اور یہ نیگیٹو ایٹیچیوڈ آپ کو ٹاپ پر نہیں لے کے جانے والا۔ اگر آپ یہاں آ جائیں اور ایجوکیشن کی بجائے تو پھر آپ دکانوں میں شیلفنگ کا جاب ہی کریں گے نا، لیبر ہی ایک بیس پہ لیبر ہی کریں گے نا، آپ ویٹرز بنیں گے۔ تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، ٹیکسی چلائیں گے، اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ آپ کو کہیں ٹاپ پہ لے کے جانے والے جابس یا مواقع نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ ایجوکیشن کے لیے آ رہے ہیں میک شور کریں 2 سال یا 3 سال کی جو ڈگری ہے وہ صدق کے دل سے وہ ڈگری حاصل کر لیں، اس کے بعد پھر آپ کو جاب کے بھی مواقع مل جائیں گے، اس کے بعد آپ کو گھومنے پھرنے کے، ہالیڈیز کے بھی مواقع ملیں گے، اس کے بعد آپ چاہیں تو کہیں آپ کو ریلیشن شپ بھی آپ کی بن جائے۔ لیکن جب آپ کسی جگہ پہنچ جائیں تب ہی آپ یہ کچھ کریں۔ میں نے بہت سارے کیسز ایسے دیکھے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹ میری ایڈوائس پر میرے تھرو یہاں آئے، اور میں ان کو سب سے پہلے یہی ایڈوائس کیا کرتا تھا کہ آپ پہلے اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کریں اور آل دا ٹائم اسٹے فوکسڈ، اور اس کے بعد جب آپ کی ایجوکیشن مکمل ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ آپ ایکسپلور کریں، اپنی جاب کے لیے ایکسپلور کریں۔ ایک وقت تھا جب یہاں HSMP جو ہے ہائیلی اسکلڈ مائگریشن پروگرام کے تحت لوگوں کو اسٹے مل جایا کرتا تھا ڈگری کرنے کے بعد، اور آج کل بھی ڈگری کرنے کے بعد آپ کو یہاں 2 سال کا ایک پیریڈ مل جاتا ہے، جی ڈگری کے بعد آپ کو 2 سال کا عرصہ مل جاتا ہے۔ اس 2 سال کے عرصے میں آپ نے اپنے لیے جاب تلاش کرنی ہے، اور اس 2 سال میں جب آپ کو جاب مل جائے تو آپ پھر فردر لیو ٹو ریمین FLR جو ہے اس کے لیے آپ اپلائی کریں گے،
اور آپ کو یہاں اسٹے مل جائے گا, آپ جاب کرتے رہیں گے. اور اگر آپ یہاں لیگل طریقے سے 5 سال کا عرصہ گزار لیتے ہیں, اس کے بعد آپ ILR انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین وہ بھی مل سکتا ہے. اور ILR جب آپ کو مل جائے تو پھر تو بہت سارے راستے آپ کے لیے ویسے بھی کھل جاتے ہیں, کیونکہ آپ نیشنلٹی کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ اپرچونٹیز آپ کو یہاں ملیں گی. اور ایک چیز جو خاص طور پر میں نے محسوس کی ہے کہ بہت سارے لوگ جو پاکستان سے آتے ہیں نا, ان کا ایٹیچیوڈ وہاں پر بھی اور یہاں پہ بھی ایسی ہوتا ہے, کوئی چیز کر رہی ہو, کوئی کام کر رہا ہوں, تو ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے, ہو جائے گا جی, کر لیں گے. اچھا, یہ جو ہو جائے گا اور کر لیں گے جو ایٹیچیوڈ ہے, وہ یہاں تو کم از کم برطانیہ میں یا یورپ میں یا ویسٹ میں کہیں بھی, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, وہاں تو یہ بالکل نہیں چلے گا. کیونکہ یہاں پر آپ کو ڈے بائی ڈے سب کام کرنے ہوتے ہیں, اور اس کام کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے جو تھوڑی بہت جو آپ کی اچیومنٹ ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ کرنی ہوتی ہے. لہٰذا ہماری ایڈوائس ہمیشہ یہ رہی ہے کہ آپ آئیں اور جو بھی آپ کا پرپز ہے اس پہ فوکس رہیں, اور باقی چیزوں کو آپ ثانوی رکھیں, اور جب آپ کو مواقع ملیں ان ٹارگٹ کو, اپنے ان خوابوں کو ضرور پورا کیجیے. اچھا, یہ تو ایک ہوگی ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے, آپ نے بہت اچھی باتیں کی کہ یہاں پر آ کے ڈگری مکمل کرنے کے بعد ان کو 2 سال کا پیریڈ مل سکتا ہے. یہ دیکھیں ہمیں نئی انفارمیشن ملی ہے, اور اس کے بعد وہ یہاں پر 5 سال اگر لیگل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہاں پر مواقع ہمیں مزید مل سکتے ہیں. اگر وہ جاب کے بعد 5 سال پہلے تو ان کو ڈیفینیٹلی مل جاتا ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس 2 سال کے دوران ورک پرمٹ حاصل کریں, کسی کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہوں, یا اگر مثلا اگر کوئی کسی نے لاء کی ڈگری لی ہے, وہ کسی لاء فرم کے ساتھ اٹیچ ہو جائے, وہاں سے فل ٹائم یا پارٹ ٹائم جاب لے سکتا ہے. تو وہ اس کے لیے راستے کھل جائیں گے. ایک تو پروفیشنل پریکٹس مل جائے گی, اور دوسرا آپ کے امیگریشن کے جو مسائل ہیں وہ بھی آپ کی فیور میں ہو سکتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں. لیکن ایک چیز میں آپ کے وساطت سے آپ کے دیکھنے والوں کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ سیریس ہو کے فیصلہ کریں اور سوچیں, لیکن کسی اچھے لرنڈ بندے سے, کسی پروفیشن سے مشورہ ضرور کریں. بہت سارے لوگ پاکستان میں نے دیکھا ہے ساحل بھائی کہ لاکھوں روپیہ ہاتھ میں لے کے پیچھے پھرتے ہیں, 20-20, 30-30, 50-50 لاکھ بھی دینے کو تیار ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم نے وہاں جا کے کرنا کیا. اور ان کے ذہن میں وہی بات ہے کہ وہاں ایک دفعہ چلے جائیں. اچھا, اس میں ایک قصور بہت سارے ہمارے ایسے لوگوں کا بھی ہے جو یہاں سے وہاں کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا وہاں جاتے ہیں, وہ لوگوں کو صحیح پکچر نہیں دکھاتے. میں آپ کو بتاؤں بیسکلی, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میرا مین مقصد ویڈیوز بنانے کا یہی ہے کہ ان کو سبز باغ کے ساتھ ساتھ ریئلٹی بھی دکھائی جائے کہ اگر یہاں پر اگر آپ کو اچھی انکم ہے تو لیکن اس کے ساتھ اسٹرگل بھی ہے, اس کے ساتھ آپ کا مائنڈ تیز کام کرنا چاہیے, اس کے لیے آپ کا فاسٹ ٹریک پر آنا بہت ضروری ہے, یہاں پر آپ کو پنکچر ہونا بہت ضروری ہے, یہاں پر ہر کام جلدی جلدی کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ میرا مین مقصد یہی ہے کہ ویڈیوز بنانے کا کہ ان پہ ریئل پکچر بھی دکھائی جائے. اچھا, یہ ہو گیا ہمیں اسٹوڈنٹ کی بات. اگر ہم نے ایک یہ اسٹوڈنٹ کا طریقہ ہو گیا, اور دوسرا طریقہ ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے یو کے آنے؟ دیکھیں, یو کے آنے کے لیے راستے تو بہت سے ہیں. جہاں تک آپ امیگریشن کی بات کر رہے ہیں, ویزاز کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں اسٹوڈنٹ تو ہو گیا, اس کے ساتھ آپ ایز وزٹر بھی آ سکتے ہیں, لیکن وزٹر آپ آتے ہیں تو آپ کے بہت سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوتے ہیں. آپ کو جاب کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے, آپ کو انشورنس میڈیکل لینی پڑے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہاں پہ کسی قسم کی بھی انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہو سکتے, اور آپ کو جو پابندی ہے کہ آپ کام بھی نہیں کر سکتے, آپ اس پہ بھی آپ کو پابند ہونا پڑے گا. پھر آپ کو ود ان 6 months آپ کو جانا بھی پڑے گا. آج کل تو جو وزٹ ویزاز ہیں وہ ملٹیپل ہوتا ہے, ملٹیپل انٹری ہوتی ہے. آپ 6 مہینے میں آپ 10 دفعہ بھی آئیں, 1 دفعہ آئیں, 2 دفعہ آئیں, 10 دفعہ آئیں, لیکن 6 مہینے سے زیادہ آپ اس کو انٹرٹین نہ کریں اپنے آپ کو. پھر دوبارہ لگوا لیں, سال کا لگوا لیں, 2 کا, 5 کا. تو اگر تو آپ کا مقصد صرف آنا جانا ہی ہے, گھومنا پھرنا ہی ہے, تو یہ بیسٹ روٹ ہے. اور اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی میرے خیال میں رکاوٹ بھی نہیں ہے, بشرطے کہ آپ امیگریشن کی جو شرائط ہے ویزا کے لیے وہ پوری کرتے ہوں. جو اس کا فارم ہے آن لائن اویلیبل ہے, وہ فارم آپ فل کر سکتے ہیں, اس میں دیکھ سکتے ہیں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے, اور جو ریکوائرمنٹ اس کی ہیں وہ آپ پوری کریں, اور امید ہے کہ آپ کو ویزا لگ سکتا ہے. آپ آئیں, گھومیں پھریں, رہیں, دنیا دیکھیں, کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, اور مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یہاں آپ کو مغرب ہے تو مغرب میں سورج کو دیکھنا ہوگا. تو یہ اس کے علاوہ پھر تیسرا روٹ ہے ایک پرمٹ کا بھی ہے, ورک پرمٹ کا. تو آپ اگر کسی پروفیشن میں ہیں تو آپ اس پروفیشن میں یہاں کسی فرم کے ساتھ, کسی کاروبار کے ساتھ آپ ورک پرمٹ ان سے لیں, اور وہ ورک پرمٹ آپ کو جب مل جائے وہ اسپانسر کریں گے آپ کو,
اور آپ کو اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں ورک پرمٹ کے لیے بھی، کیونکہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ جس پروفیشن کا آپ کو ورک پرمٹ مل رہا ہے آپ اس پروفیشن میں واقعی ہیں اور آپ کی ضرورت یہاں ہو سکتی ہے، آپ اس کاروبار کے لیے ایک نیا راستہ کھول سکتے ہیں، ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، تبھی وہ بزنس جو ہے وہ فرم جو ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ شامل کرے گی ایز اے پروفیشن. مثلاً اگر ہوٹل اور ریسٹورنٹ کا بزنس ہے تو ایک اچھا شیف یہ بہت کم اویلیبل ہوتے ہیں، تو کوئی بڑا ریسٹورنٹ آپ کو شیف کے لیے اسپانسر کر سکتا ہے. اور اگر ہوٹل مینجمنٹ کی آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے یا کوالیفیکیشنز ہے تو اس میں آپ کو ہوٹل مینیجر کے لیے آپ کو جاب کی آفر ہو سکتی ہے. اور اس میں بہت چیزیں کام کرتی ہیں، بہت سارے جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کلچر کو اہمیت دیتے ہیں، وہ لینگویج کو اہمیت دیتے ہیں، اور وہ اسی طرح کیونکہ بہت سارے ہوٹلوں کے کسٹمر کسی خاص علاقوں سے آنے والے بھی ہوتے ہیں، تو ان علاقوں کی لینگویج سمجھنے والے، کلچر سمجھنے والوں کو ترجیح دی جاتی ہے. اسی طرح بالکل جیسے کوزین میں، کھانے میں انڈین کوزین ہے، پاکستانی کوزین ہے، ٹرکش کوزین ہے، تو وہ جو کھانا بنانے والے ہیں شیفس، ان کو اس کوزینز میں ان کو ترجیح دی جاتی ہے. اور اس طرح یہ پروفیشن جو ہے ورک پرمٹ آپ کو وہ بھی ایک طریقہ کا. اور تین ویزا بھی ایک اور ہے جو سیٹلمنٹ ویزا ہوتا ہے. اچھا، سیٹلمنٹ ویزا جو ہے وہ اس کی مختلف کنڈیشنز ہیں. ایک ہوتا ہے سپاؤس سیٹلمنٹ، ایک ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ سیٹلمنٹ. سپاؤس میں یہ ہے کہ آپ یہاں کے کسی نیشنل سے شادی کرتے ہیں تو وہ نیشنل آپ کو یہاں سے اسپانسر کرے گا. ایز اے سپاؤس آپ وہاں اپلائی کریں گے، ایز اے سپاؤس آپ یہ ریکویسٹ کریں گے امیگریشن سے کہ چونکہ میں نے برطانیہ کے کسی شخص سے شادی کی ہے لہٰذا مجھے اس کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے. تو وہ اس کے مختلف طریقہ کار ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ ہے. ظاہر ہے وہ ریکوائرمنٹ آن لائن بھی آپ کو مل سکتی ہے. اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں برٹش کونسل ان کو یہاں سے اگر کوئی پسند ہے تو ان کو پاکستان میں جا کے شادی کرنی پڑے گی. بہتر تو یہی ہے کہ وہ پاکستان جا کے کر لیں، وگرنہ یہاں اگر آپ نے کسی سے وہاں شادی کرنی ہے تو آپ اس کو یہاں بطور منگیتر کے بھی بلا سکتے ہیں، وزٹر. صحیح ہے، وہ بطور وزٹر منگیتر یہاں آ سکتا ہے اور یہاں پھر آپ درخواست دے سکتے ہیں کہ چونکہ ہم یہاں مل چکے ہیں تو ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں پہ آپ کو شادی کرنے کی منگیتر کے ساتھ اجازت مل جائے گی. لیکن اگر آپ شادی پاکستان میں بالفرض یہاں کا کوئی شخص کر لیتا ہے تو وہاں پہ جو شادی کے کاغذات ہیں، نکاح نامہ ہے، جو 3-4 ثبوت ہیں شادی کے، وہ آپ کو مہیا کرنا ہوں گے. اور پھر جو یہاں سے جو شخص پاکستان کے کسی اپنی بیوی کو یا اپنے شوہر کو وہ بلوانا چاہتا ہے تو یہاں کے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں سب سے بڑی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ وہ برسر روزگار ہو اور 18,600 پاؤنڈ کی سالانہ اس کی کم از کم جو ہے وہ آمدنی ہو، اور اس کے علاوہ اس بیس اور پھر کوئی کرمنل کسی قسم کی اس کی ایکٹیویٹی نہ ہو، کرمنل ریکارڈ نہ ہو. یہ بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. جن کے کرمنل ریکارڈ ہوتے ہیں ان کو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں ایسے خاص طور پہ. یہ تو ہو گیا سیٹلمنٹ کے لیے. اور جب آپ کو سیٹلمنٹ کا ویزا لگ جائے تو جب آپ یہاں آ جائیں گے پھر آپ کا اندراج ہو جائے گا. پھر آپ کو ڈسکریشنری جو اسٹے ہے وہ آج کل 30 مہینے کا وہ دیتے ہیں پہلی دفعہ، پھر اس کے بعد 30 مہینے کا اور مل جائے گا. تو پھر 2 ایکسٹینشن کے بعد پھر آپ ILR کی طرف جا سکتے ہیں. ILR کے بعد پھر آپ نیوٹرلائزیشن کی طرف جائیں گے. جب آپ کی نیوٹرلائزیشن ہو جائے گی، نیوٹرلائزیشن ہم کہتے ہیں نیشنلٹی کو، وہ ایک سرٹیفکیٹ آپ کو ملتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کا پاسپورٹ بن جاتا ہے. یہ ایک لانگ پروسیس ہے. اچھا، یہ تو ہوگی آپ نے ماشاءاللہ سے ہمیں بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا کہ یہاں پر آنے کے طریقے کیا اور ہم کس طرح سے یہاں پر آ سکتے ہیں، اور یہ لوگوں کو میرے ساتھ گائیڈ کرنا بہت ضروری تھا. اچھا، جو میرے ذہن میں کویشچن آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اگر پاکستان میں یہاں پر جو لوگ ہیں، یہاں پہ جو ہمارا ایکسپیرینس گزرتا ہے، اور جو پاکستان میں لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انگلینڈ جائیں گے تو انگلینڈ میں جنت ہے، وہاں پر کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا، وہاں پر ہر چیز کھلی پڑی ہوگی، پیسے بھی آرام سے آ جائیں گے، گھر بھی آرام سے بن جائیں گے، میں بڑی سکون کی مذہبی لائف گزاروں گا. کیا اس میں حقیقت آپ کو نظر آئی؟ قصور تو برطانیہ کا ہے کیونکہ یہاں ہر گلی میں ایسے درخت ہیں جہاں سے نوٹ اگتے ہیں. بالکل، وہ نوٹ اگتے ہیں. بالکل. میں نے تو موبائل فون کے درخت بھی دیکھے ہیں، نوٹ کے درخت بھی دیکھے. آئی فون کے موسٹلی آئی فون کی ڈیمانڈز آتی ہیں. چلو